وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے یہاں حضرت آدم اور فرشتوں کا مکالمہ ذکر کیا۔ جب فرشتوں کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ ہم لوگ جو ہے بالکل بے بس ہے انسان کے سامنے، یعنی انسان کا مقام ہم سے کچھ اور بڑا ہوا ہے، اور اصول بھی یہی ہے کہ نفس انسان فرشتوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے اب جب یہ ہار گئے تو اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ جھکو، یعنی یہ جو میرا آدم ہے اس کے سامنے تم جھکو۔ لفظ اس کے لیے اللہ نے استعمال کیا، یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم ہم ترجمہ کر رہے ہیں آدم کے لیے سجدہ، آدم کو سجدہ کرو تم، اور اس کا معنی ہے اب یہاں اللہ نے صرف لفظ یہ استعمال کیا اسجدوا، آدم کے سامنے جھکو۔ اب کیا ہوا؟ سب جو فرشتے تھے وہ تو پہلے سے ان کی صفت اور ان کا وصف یہی تھا کہ لا یستکبرون عن عبادتی، اللہ کی بات میں ذرہ آگے پیچھے وہ نہیں کرتے، تو فسجدوا سب جھک گئے، الا ابلیس سوائے ابلیس۔ اب یہ ابلیس کون ہے؟ یعنی ابلیس کہے، شیطان کہے، سرکش کہے، یا جو بھی کہے، یہ سب اس کی صفتی نام ہے۔ اصل اس کا جو ذاتی نام لکھا ہے کتابوں میں وہ عزازیل ہے، یہ اس کا پرسنل ذاتی نام، اور ویسے ایک دوسرا ہوتا ہے صفتی، یعنی اس کے اندر جو اوصاف ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس کا نام، جیسے ہمیں کہا جا رہا ہے بدماش، گدھا، فلا فلا، یہ صفاتی نام ہے، اسی طرح یہ اس کے صفاتی نام ہے، اصل اس کا نام ہے عزازیل۔ اب یہ تو تمام کے تمام جھک گئے۔ اب یہ مستقل یہاں ایک بحث کھڑی ہو گئی یہاں کہ اللہ نے ان کو یہ کہا کہ تم جھکو، اب اس میں فرشتوں کو کہا اور اس کے ٹولے میں یہ بھی تھا شیطان، تو اس کو بھی حکم تھا کہ تجھے بھی جھکنا ہے، تو سب تو جھک گئے لیکن وہ نہیں جھکا، الا ابلیس ابا، اس نے انکار کیا۔ اب سب سے پہلے اس بات کو سمجھے کہ بعض حضرات یہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ آرڈر اور حکم صرف فرشتوں کو تھا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے للملائکہ کا لفظ استعمال کیا ہے، معلوم ہوا اس کو آرڈر ہی نہیں تھا تو اس نے نہیں کیا تو اس کا کیا قصور؟ لیکن یہ بات غلط ہے، اس کو بھی حکم تھا، اور اس کی خود قرآن میں دوسری جگہ صراحت ہے کہ اللہ نے فرمایا ما منعک جو ہے ان تسجد اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، لفظ ہے صراحتاً امرتک، میں نے تجھے حکم بھی دیا تھا، تجھے کس چیز نے روکا تھا؟ تو پھر وہ اس نے اپنی دلیل پیش کی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور وہ اوپر جاتی ہے اور وہ نیچے گیا تھا، میں اوپر، یوں اپنی جو ہے عقلی قیاسات سے اس نے اپنی بات، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اس کو بھی حکم تھا۔ اب اس سے پہلے ایک بات سمجھے کہ یہ کیسے بدماش ان میں تھا، تو یہ جو تخلیق کا جو پورا پس منظر ہے اس میں اللہ نے پہلے زمین اور آسمان پھر سب کچھ پیدا کرنے کے بعد جب تک آسمان میں بارڈر نہیں لگا تھا تب تک جو ہے یہ جنات اوپر بھی جاتے تھے نیچے بھی آتے تھے، یعنی جیسے جہاں جانا ہو وہ جا سکتے تھے۔ لاسٹ ان کی جو بارڈر ہے سدر، یعنی سدرۃ المنتہا، اس کے بعد کوئی نہیں جا سکتا، بلکہ فرشتے کو بھی وہاں روک ہے، وہاں تک ادھر 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 ہر کوئی گم رہا تھا اس وقت۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد اللہ کے رسول کی جو بعثت ہوئی تو یہ بھی کوئی مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی بعثت کے بعد بھی ان پر روک لگا دی گئی، جاتے تھے بہر صورت، لیکن فاتبعہ شہاب الثاقب، جو کہا کہ چمکتا ہوا ستارہ، یعنی وہ اللہ کا ایک میزائل ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہاں سے جاتے، اور کیونکہ جنات بھی لطیف مخلوق ہے، فرشتہ بھی لطیف ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، لہذا وہ جا کے فرشتوں کی باتیں سن سن کے لوگوں کو آگے پھر بہکا رہے کہ دیکھو یہ ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، اسی کو ہم، اور پھر یہاں دنیا میں جو ایسی باتیں بتا رہے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں نجومی، کاہن، یہ سب وہی فرشتوں کی بات، اور پھر ان کی حال یہ ہوتا کہ وہاں سنا ہے اتنا اور یہاں کی اتنا بتا دیں کہ ایسا ایسا، یعنی سب ادھر ادھر کا بکواس جھوٹ ملا کے، تو اسی کو یہ جو نجومی اور کاہن سب باتیں بتا رہے وہ یہ سب یہ بدماشی والی کوئی حقیقت اس کی نہیں ہوتی، سنا ہے صرف اتنا اور بنا جو ہے اس کو اتنا بنا رہے تھے۔ تو یہ پہلے یہ پورا رواج تھا، کوئی بارڈر نہیں، اوپر جانا آنا سب کچھ تھا، تو وہاں جاتے بھی تھے۔ اسی لیے کتابوں میں جو لکھا ہے کہ یہ جو جنات تھا اصل میں یہ تو اس کا بڑا ہے، کیونکہ
جس طرح انسان کے دو فرد پہلے مٹی سے پیدا ہوئے، اسی طرح جنات کے پہلے دو اللہ نے آگ سے، کیونکہ ہر ایک کے اندر مٹی ہے، ہر مخلوق عناصر اربعہ آگ، پانی، مٹی، ہوا سے پیدا ہوئی، لیکن انسان میں مٹی کا غلبہ ہے تو اس میں آگ کا غلبہ ہے، تو فرشتوں میں نور کا غلبہ ہے، لیکن ہر شے کسی نہ کسی نہ درجے میں ہے بالکل. تو اب جو ہے یہ بھی اوپر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، سب کچھ سلسلہ شروع تھا، اور بلکہ یہاں تک ہے کہ اس کا عالم جب تک جو ہے اس نے خدا کا انکار نہیں کیا تھا اس طرح اس کی بات کا، تب تک، کیونکہ ابھی تک وہ بھی مکلف ہے اور انسان بھی مکلف ہے، لہذا یہ ابھی تو جو ہے اس کا پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ بدماش ہے، وہ صحیح تھا. تو جو ہے جس طرح انسان کا بڑا ہے آدم، اسی طرح جنات کا بڑا ہے جان، ان کا جو بڑا وخلق الجان من نار السموم جو اللہ نے کہا، تو ان کا بھی بڑا یہ ہے، اور پھر اس سے پوری کشتی کی پشت ہے، اور اس میں بیچ میں جا کے یہ انسان ہے عزازیل. تو خیر پہلے تو یہ تعلق تھا، ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ منکر ہے، سب یہی سمجھ رہے کہ صحیح ہے، تو اوپر جاتا تھا تو فرشتے جو ہوتے تھے تو وہاں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس کو فرشتوں کی ہم نشینی حاصل تھی، تو گویا یہ فرشتوں کا معلم تھا، یعنی فرشتے ان کے استاد تھے اور یہ ان کا تلمیذ تھا. جہاں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ معلم الملائکہ تھا، یعنی یہ فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا، یہ بات غلط ہے، یہ فرشتوں کا استاد نہیں تھا، بلکہ یہ معلم کے بجائے معلم تھا، یعنی فرشتوں کا سکھایا ہوا تھا. فرشتے ان کے استاد تھے اور یہ ان کے ساتھ رہ رہا تھا، سب باتیں وغیرہ سب ہو رہا تھا. خیر تو اس طرح ہوتا تھا. پھر اللہ کے رسول آئے تو اس طرح اس وقت بھی رہا. یہ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی بعثت کے بعد جنات تو بالکل پابندی لگ گئی اور پھر جو ہے بارڈر لگ گئی، نہیں، بلکہ مکمل جو پابندی لگی ہے ان کی وہ سورہ جن کی نزول کے بعد. ہاں وہ جو سورہ جن اللہ کے رسول سورہ اوقات کی طرف جا رہے تھے اور بدن نخلا میں آپ تلاوت کر رہے تھے، اور پھر ان کو احساس ہوا وہ کون سی شے ہے کہ اس نے جو ہے ہمیں آسمانوں پہ جانے سے روک دیا ہے، اور ان کا جو بڑا تھا نصیبین کا آدمی، وہ اس نے کہا تم جو ہے پوری زمین کا چکر اور گردش لگاؤ اور دیکھو، اور دیکھا تو اللہ کے رسول جو ہے سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے، اور پھر وہ ایمان میں، اور انہوں نے کہا یہی وہ چیز ہے، یہی وہ قرآن ہے جس پر نازل ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہم پر روک لگی. تو خلاصہ یہ کہ اس وقت پوری پابندی لگی ہے، آپ آ گئے تو آپ کے بعد بھی جو ہے ان کا کچھ نہ کچھ جانا تو وہی بھی برقرار تھا. خیر تو یہ لوگ جو ہے جب تک یہ قصہ پیش نہیں آیا تھا تو یہ لوگ جاتے بھی تھے، وہاں ٹھہرتے تھے، لیکن جب یہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پیش آ گیا اور اس وقت جو ہے ان کو حکم ہوا کہ جھکو، تو فرشتے تو اس وقت جھک گئے وہ تو، لیکن یہ بدماش گویا ان کے ساتھ، کیونکہ ان کا تلمیذ ہے، ساتھ میں رہ رہا ہے، تو اس کو بھی آرڈر تھا کہ تو بھی جھک، لیکن اس وقت تو وہ صحیح تھا، لیکن اس وقت گویا یہ نہیں جھکا اور اپنی دلیل پیش کر کے جو ہے وہ رائے فرار اس نے اختیار کی. تو اسی وقت وکان من الکافرین، وہ کافرین میں سے ہو گیا، یعنی ابھی ہوا یا اللہ کے علم میں پہلے سے وہ تو کافر تھا ہی. جب اس نے انکار کیا تو فوراً اس کے بارے میں حکم اور فتویٰ لگ چکا کہ یہ آپ کافر ہے، یعنی اللہ کے حکم کا منکر. اب اس کے بعد یہ پہلا جب قصہ ہوا تو اس کے بعد اس کو وہاں سے فرشتوں کی ہم نشینی چھڑوا دی، یعنی اب جو ہے ان کو وہاں تلمیذ کا جو شرف حاصل تھا وہاں رہنے نہیں دیا. خدا نے کہہ دیا اب تجھے بالکل اجازت نہیں ہے کہ تو یہاں فرشتوں کے ساتھ رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر وہ اوپر نہیں جاتا تھا. نیچے اس کو جو ہے وہاں سے ہٹایا، لیکن ہٹانے کے بعد کبھی نیچے بھی رہ رہا ہے، کبھی پھر اوپر بھی جا رہا ہے، لیکن اتنا خالی اس سے جو ہے چھڑوا دیا کہ تو مستقل یہاں جو تجھے میرے پاس جو ہے مخلوق کی ہمنشینی تھی، اب وہاں سے تو ہٹ جا، بس اوپر بھی جائے گا، کبھی ادھر بھی رہے، ادھر جہاں کہیں بھی رہنا ہو، لیکن فرشتوں کے ساتھ اس کو ہمنشینی سے جو ہے بالکل لیا، الگ کر دی. اب یہ قصہ جب ہو گیا اس کے بعد دوسرا قصہ ہو گیا، یعنی یہ قصہ ہو گیا پورا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اس نے انکار کیا، اب اس نے اللہ نے فرمایا تم منکر ہے، تو جو ہے ان کے ساتھ اب مت رہے. اب کہاں رہے گا؟ وہ کبھی ادھر بھی ٹہلے گا، کبھی ادھر ادھر، جہاں کہیں بھی جانا ہو، لیکن وہاں نہیں رہے گا. یہ قصہ ہو گیا. اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ آدم اور حوا کو کہا کہ تم چلے جاؤ، ابھی جنت میں رہو، ابھی جنت میں چلے جاؤ. ان دونوں کو پھر جنت میں بھیج دیا. فرشتے اپنی جگہ پہ ہو گئے کیونکہ وہ تو جھک گئے اور انہوں نے مان لیا کہ ہم جو ہے بے بس ہے اور انسان جو پیدا کرے گا تو مجھ سے ہم سے اعلیٰ مخلوق ہے، اور اس بدماش کو وہاں سے ہٹا دیے. اب اس کو تو صرف وہاں چھڑوایا ہے، صرف ہم نشینی، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ تو اوپر نہیں آ سکتا، وہ زیادہ تھا، پھر بھی اوپر جانا آنا برقرار تھا. اب دوسری مرتبہ جو قصہ پیش آیا وہ کون سا؟ یہ حضرت آدم اور حوا کو جو جنت میں درخت سے بہکایا، یہ پھر دوسری مرتبہ اس نے وہاں جا کے حرکت.
اور جب دوسری مرتبہ اس نے یہ حرکت کی تو اب خدا نے بالکل کہا کہ اب تجھے یہاں جنت و جہنم کے قریب آنے کی بالکل گنجائش نہیں. پہلی مرتبہ ہم نشینی چھڑوائی، دوسری مرتبہ وہاں اس کے قریب یعنی جنت و جہنم کے قریب جانے سے اس کو روک دیا. اور پھر اللہ کے رسول جب آ گئے تو اب اس کو کہا وہاں تو گیا، دو جگہ اس سے چھڑوا دی. اس کا مطلب ابھی بھی دو قصے ہو جانے کے بعد یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ اوپر نہیں جا سکتے، پھر بھی جاتے تھے. کبھی گئے ادھر گئے لیکن دو جگہ سے ہٹ کے ادھر ادھر جاتے تھے. آپ آ گئے پھر بھی جا رہے تھے. ایک وقت کے بعد جب آپ پر سورہ رحمان آ گئی اس وقت بالکل لیا، پھر بیچ میں بارڈر لگ گئی. اب جو ہے یہ اوپر کہیں بھی نہیں جا سکتے. اگر جائے گا تو خدا نے کہہ دیا فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ. اب سوال یہ ہوا کہ اب بالکل بارڈر لگ چکی ہے تو آج کے زمانے میں جو ہے اس طرح کی وہ جاتے تو وہ یہی بات ہے کہ کبھی کبھار چھپ کے اگر کوئی چلا گیا، ویسے تو اللہ کے لشکروں سے کوئی چھپ نہیں سکتا اور وہ ان کے جو ہے ان کے پیچھے لگے ہیں کہ جب بھی آئے تو ان کو جو ہے مان کے نیچے گرا دے. لیکن کبھی کبھار ایک انسان کیا ہے کہ وہ جاتے 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 کچھ دور تک گیا، مار دیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کبھی کوئی کامیاب ہو گیا تو ہو گیا. لیکن حتی الامکان رحمان کے بعد بالکل لیا ان پر پابندی لگ چکی. لہذا اب یہ جاتے باتیں نہیں ہے. کیا ہوتا ہے کئی کلومیٹر دور فاصلے پہ رہتے ہیں اور پھر بہتاتے ہیں لوگوں کو آ کے کہ ہم نے وہ سنا ہے وہ ہونے والا ہے، اس وقت بارش ہونے والی ہے، فلاں ہونے والا ہے، اس سال میں یہ ہونے والا ہے. اور پھر اس دنیا کے اندر جو بدماش انسان ہے وہ بھی اپنے پاس جو جنات اس طرح کی بدماش رکھتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں دیکھو ہم بتا رہے ہیں، ہم سب یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ سب کہانت ہے اور جھوٹ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. تو خیر یہ ہے اس کا پورا پس منظر. تو اب یہاں پر اللہ نے جب اس وقت کہا پہلا قصہ ہوا اور فرشتوں کو تو جھکنے کی بات کہی تو وہ تو جھک گئے لیکن اس نے یہ جھکانے. اب یہاں مستقل بحث اس بات کی کھڑی ہو گئی کہ اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو جھکو. تو یہ بات تو یقینی ہے کہ اس کو بھی حکم تھا، یہ جو کہتے ہیں نہیں تھا وہ بات غلط. آدم کو جھکو. تو اب یہاں بحث مستقل اس بات کی یہ کھڑی ہوئی کہ بھائی جو ہے سجدہ یہ جو وصف ہے کسی کے سامنے جھکنا یہ صرف مختص باللہ ہے. اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی کو جو ہے جھکنے کی اجازت نہیں ہے. چاہے اس کا عقیدہ یہ ہو کہ میں جس کے سامنے جھک رہا ہوں جو ہے اس کو بڑا نہیں سمجھتا، ایسے ہی جھک لے بلا کسی عقیدے کے، پھر بھی اس کو کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے. اسی وجہ سے شاہ عبد القادر نے لکھا کہ وہ صفات جو مختص باللہ ہے اگر ان میں چاہے بغیر کسی عقیدے کے ایسے ہی صفائی کے ساتھ اس کے سامنے جھک گیا تو سمجھ لو کہ وہ شرک ہے. تو اب یہ صفت کہ بھائی سجدہ تو صرف اللہ کو ہوتا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کسی وزیر اعظم کو نہیں ہوتا، تو یہ کیسے کہہ دیا اللہ نے کہ میرے علاوہ میری جو صفت ہے اس میں تم جو ہے شریک کر لو انسان کو. تو ایک جواب تو ہم سب جو ہے سنتے چلے آ رہے ہیں اور ہر کوئی اس بات کو لکھ رہا ہے کہ بھائی یہ ہے سجدہ تعظیمی. اور سجدہ تعظیمی امت محمدیہ میں تو نہیں ہے لیکن گزشتہ امتوں میں یہ تھا، وہ جائز تھا، جبکہ آج نہیں ہے، وہ حرام ہے اور اس وقت تھا. یہ ایک جواب مشترک ہر کسی کا ہے. یہ تو جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ بھائی جھکنا تو درست نہیں ہے اللہ کے علاوہ کیسے کہا، تو وہ سجدہ تعظیم. لیکن اب یہاں پر یہ اتنا کہنے سے کام چلنے والا نہیں ہے. ہاں یہ تو صرف جو ایسے بدھو لوگ ہیں تو ان کے سامنے ایسا جواب رکھ دیا وہ خاموش ہو جائے گی. ارے بھائی کیونکہ اگر یہ تو ظاہر بات ہے کہ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی سجدہ تعظیمی گزشتہ امتوں میں جائز تھا، تو یہ سجدہ جو وصف ہے کس کا؟ خدا کا. تو سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا یہ شرک ہے. تو کیا شرک کبھی کسی زمانے میں مباح اور جائز ہو سکتا ہے کیا؟ قیامت تک جائز نہیں ہو سکتا. جو کام شریعت میں شرک ہو وہ کبھی کسی شریعت کے اندر وہ جائز نہیں ہو جائے گا، وہ ہر زمانے میں حرام ہی رہے گا. تو یہ کیسے ہو گیا کہ ایک دور میں خدا نے یہ کہہ دیا کہ جو شرک والا پہلے تمہارے لیے جائز تھا. ارے شرک جو ہوتا ہے وہ کبھی جائز نہیں ہوتا، وہ ہر دور کے اندر حرام ہی رہتا ہے. اور جو بس خدا کا اس کے ساتھ خاص ہے وہ خدا کیسے کہہ سکتا ہے؟ ہاں وہ کہے اس کی بات الگ، لیکن یہ کہنا کہ بھائی گزشتہ دور میں یہ جائز تھا تو ظاہر سی بات ہے یہ تو غیر اللہ کو اس طرح جھکنا یہ تو ایک شرک ہے. تو اس کا مطلب کیا نکلا
کہ شرک والا جو کام ہے وہ گزشتہ شریعتوں میں تھا، حالانکہ یہ بات یقینی ہے کہ شرک کبھی کسی مذہب میں جو ہے جائز اور ممنوع نہیں رہا، وہ ہر دور میں جو ہے منع ہے، تو کیسے یہ بات چل سکتی ہے؟ لہذا دوسری بات کہ بھائی اگر یوں کہہ دے کہ گزشتہ شریعتوں کے اندر اس طرح سجدہ تعظیمی تھا، آج نہیں ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ آج بھی یہ بہت سارے حضرات، بریلوی حضرات جو قبروں پہ جا کے جھک رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے سجدہ تعظیمی نہیں ہے نا، لیکن ہم لوگ یہاں جھکتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ جس قبر کو ہم جھک رہے ہیں، جس پیر کے سامنے جھک رہے ہیں تو ہم اس کو خدا مانتے ہیں، ہم تو بغیر کسی عقیدے کے جو ہے جھکتے ہیں، لہذا ہم کیسے مشرک ہوئے؟ پھر کہتے ہیں کہ بھائی نہیں اب تو حرام ہے اس طرح جھکنا بغیر کسی عقیدے کے بھی، تو کہتے ہیں کہ اگر حرام ہے تو اس طرح پہلی شریعتوں میں جائز تھا نا، اور حرام والا فعل کبھی کسی شریعت میں جائز نہیں ہوتا، تو وہاں جائز رہا ہے، اس کا مطلب کہ یہ کوئی حرام شے نہیں ہے، اگر بغیر عقیدے کے کوئی کر لے تو حرام نہیں ہو سکتا، اگر حرام ہوتا تو اللہ کبھی اس طرح کفر والے فعل کو جائز کسی شریعت میں نہیں کرتا، لہذا ہم جھک رہے تو جھکنے دو۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج تک دیوبند نے بریلوی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، ہاں ڈر لگ رہا ہے، حالانکہ اوپن صحیح ہے، اوپن کہ یہ صفت مختص باللہ ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے، لہذا اس میں کسی کے سامنے چاہے کتنا ہی بڑا وزیر اعظم ہو جائے، آ جائے، فلاں ہو جائے، جو بھی ہو، جھکنے کی اجازت نہیں۔ اگر اس جدو سے مراد یہ سجدہ ہے، جیسے کہ عام طور پر یہی مراد لیتے ہیں کہ یہ سجدہ ہے، کیونکہ اس جدو ہم بولتے ہیں نماز میں ورکعوا واسجدوا، تو اس سے مراد ہر ایک کا دھیان وہی سجدہ جاتا ہے، نفس یوں خالی سر جھکانا مراد نہیں ہوتا، اور اپنے آپ کو پورا ڈال دینا، وضع الجبہہ علی الارض، اسی کا نام ہے سجدہ۔ لہذا یہ جو گزشتہ والی پرانی روش ہے کہ بھائی وہ ہے تعظیمی، تو اس پر تو بہت بڑے سوالات قائم ہوں گے کہ بھائی اس طرح تھا تو یہ تو شرک ہے، اور کیا شرک کبھی کسی مذہب میں جائز رہا ہے؟ قیامت تک نہیں رہ سکتا، لہذا یہ بات تو جو ہے عقل سے نیچے۔ اور دوسری بات کہ بھائی یہاں جس طرح یہ بات ہے، اگر ہم نے یہ کہا کہ سجدہ تعظیمی تھا اور گزشتہ شریعت میں جائز تھا، تو آج کے لوگوں کو موقع ملے گا، بہت ہی زبردست ان کے لیے استدلال ہو جائے گا، وہی کہیں گے کہ ہم بھی جھک رہے ہیں، چاہے حرام ہے لیکن ہم جھکیں گے، اور جھکنے کی وجہ سے تم ہم پر قیامت تک اس بات کا فتویٰ نہیں لگاؤ گے کہ ہم کافر یا مشرک۔ کیوں؟ کیونکہ کفر شرک کبھی کسی مذہب میں جائز نہیں رہا، جبکہ اس سے پہلے جائز رہا، تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کرتے ہیں تو یہ غلط تو ہے کہ اب جو ہے جائز نہیں تو ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن تم مشرک نہیں کہو گے۔ اگر مشرک کہو گے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ شرک بھی جو ہے پہلی شریعتوں میں جائز تھا، تو یہ تو شرک جائز، حالانکہ شرک کبھی جائز نہیں ہو سکتا، لہٰذا مشرک اسی لیے دیوبند ڈر رہا ہے، فتویٰ نہیں لگا رہا ہے بریلوی پر، وہ جھک رہے، قبروں پہ جا رہے، پھول سب کچھ کر رہے، وجہ یہی ہے۔ لہذا بعض نے یہ تو جو ہر ایک جو جواب کہہ رہا ہے، لیکن بعض نے یہاں کہہ دیا کہ دیکھو یہ سجدہ تعظیمی ہے ہی، دراصل یہ سجدہ عبادتی ہے، سجدہ ہے اللہ کو۔ کس طرح؟ شیخ عبد القادر جیلانی ان کی جو ہے کتاب ہے بنیۃ الطالبین، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ سجدہ عبادتی تھا۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اللہ نے جو ہے دو باتوں کا حکم کیا تھا کہ میں جو کہوں وہ کرنا، میرے علاوہ کسی اور کو نہ جھکنا۔ تو جنات کو ایک بات یاد رہ گئی کہ میرے علاوہ کسی کو جھکنا نہیں ہے، خدا نے کہا ہے، لیکن دوسری بات کہ میں کہوں وہ کر دینا، وہ اس کے دماغ سے نکل گیا، لہذا خدا نے کہا فرشتوں کو کہ تم جھکو تو وہ جھک گئے، اور اس کو صرف ایک بات یاد رہی تھی کہ میرے علاوہ نہیں جھکنا۔ اب رہا مسئلہ کہ میں کہوں وہ کر دینا، تو اس کے دماغ سے نکل گیا، اور اللہ اگر حکم دے رہا ہے کہ بھائی یہ کرو، اس کو جھکو، تو یہ عبادت ہوتی ہے، بندہ اس کو کرتا ہے تو وہ عبادت ہوتی ہے۔ لہذا اللہ نے اس وقت جو ہے اس بات کا حکم ان کو دیا تھا، تو یہ ایک عبادت ہی تھا سجدہ۔ جیسے کہ آج اگر ہم کو خدا یوں کہے کہ بھائی آج تو شریعت پوری ہو گئی، لیکن اگر شریعت ابھی نازل ہوتی اور ابھی جو ہے آدھی نازل ہوئی ہوتی اور بعد میں ابھی نزول کا سلسلہ شروع ہوتا، اور خدا ہمیں یوں کہتا کہ بھائی اس دیوار کے سامنے جا کے جھک جاؤ، تو یہ کیا بنتا؟ ہم اس کے حکم کو بجا لاتے تو یہ کیا ہوتا؟ عبادت نہیں تو کیا ہے؟ تو اگر خدا کہتا اور خدا کے مطابق ہم کر رہے ہیں تو پھر یہ عبادت ہے۔ تو خدا نے ان کو کہا کہ بھائی جھکو، آج بھی اگر ہمیں خدا کہے کہ تم دیوار کو جو ہے جھکو، نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر کہہ لیں تو پھر یہ عبادت ہوگی، اس کا حکم بجا لینا یہ عبادت ہوتا ہے۔
تو عبد القادر جیلانی نے لکھا یہ سجدہ عبادتی تھا. اور بعض نے بڑی زبردست تعبیر کی کہ یہاں سے یہ سجدہ تعظیمی والی جو ہے شوشہ یہاں سے نہ نکالا جائے. دراصل سجدہ یہاں بھی تھا کس کو؟ اللہ کو تھا. آدم جو بیچ میں تھے اور فرشتوں کو کہا جھکو، تو جھکنے کی بات دراصل اللہ کو ہے اور آدم تو مثل کعبہ کے. جیسے آج مسلمان نماز پڑھ رہا ہے تو اصل اس کا سجدہ ہے اور مسجود وہ اصل ہے اللہ، اور کعبہ جو بیچ میں واسطہ ہے. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہاں سے بیچ سے کعبہ اگر ہٹا دیا جائے اور ادھر رکھ دے تو مسلمان وہاں چلا جائے گا، پھر وہاں رکھ دے تو وہاں چلا جائے گا. خدا ہم اصل ہمارا جو مسجود ہے وہ خدا ہے، اور خدا تو جو ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ہر جگہ ہے. لہذا اصل اس جو پتھر کھڑا ہے اس کی طرف ہمارا رخ کرنا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد تو اصل مسجود خدا ہے. اب رہا سوال کہ جب تمہارا خدا ہر جگہ ہے تو اسی کی طرف کیوں جاتے ہو تم؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک استعمالی یعنی ایک پوائنٹ کی جگہ ہے کہ اس کو ہم نے اس لیے منتخب کیا کہ انتشار نہ ہو، سب لوگ جو ہے یکساں ہو گے خدا کی عبادت اور انتشار سے بچ کے اللہ کی عبادت ہو سکے. ورنہ اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ بھائی جس کو جس طرف رخ کرنا ہو کر لے، خدا تو ہر جگہ ہے، تو مسجد کا حشر یہ ہوگا ایک اس طرف کھڑا ہوگا تو ایک اس طرف ہوگا تو ایک اس طرف ہوگا کہ ایک اس طرف ہوگا. نتیجتاً کوئی امام سے آگے بڑھ جائے گا اور نماز کا جو سلسلہ ہے وہ بالکل منتشر ہو جائے گا. اس لیے سب کو ایک جگہ اور ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے ہم نے اس کو چنا ہے. یہ کوئی ہمارا مسجد نہیں ہے کہ بھائی اسی کو ہم رخ کر رہے ہیں، اگر وہ ہٹ بھی جائے تو ہم تو ہمارا جو روش ہے خدا ہے وہ خدا کو کر رہے ہیں تو اسی طرف ہم کریں. یہی وجہ ہے کہ قاسم نانوتوی اور جو ہے ایک پادری کا جو مناظرہ ہوا اور اس پر مستقل کتاب چھپی ہے اسی موضوع پر، قبلہ نما کتاب کا نام ہی وہ رکھ دیا کہ ہم تو صرف قبلے کی رہنمائی کرنے والا وہ ہمارا کعبہ ہے، حقیقت میں ہمارا مسجد خدا ہے، ہمارا وہ جو ہے خدا نہیں کعبہ کہ ہم اس کو جھک رہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی سفر میں ہے اور جو ہے کعبہ بتانے والا اور قبلے کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو کیا کرے گا؟ وہ تحلیل کر کے نماز پڑھ لے گا. نماز پڑھ لی، اس کے بعد کوئی آیا اور کہا کہ تو نے اس طرف رک کر کے نماز پڑھا ہے لیکن تیرا اصل کعبہ یہ تھا، تو اب کیا واپس لوٹ آئے گا؟ کیا نہیں لوٹ آئے گا. تو ہو جاتی ہے، یہی تو مطلب ہے کہ خدا ہر جگہ ہے، اصل ہمارا خدا کی طرف رخ کرنا ہے، چاہے اس طرف کرے اس طرف کرے اس طرف کرے اس طرف کرے. اگر ایسا ہوتا کہ جو صحیح رخ ہے ایک ہی جگہ ہے خدا اور اسی طرف رخ کرنا ہے تو اس طرف پڑی ہوئی نماز صحیح نہ ہوتی، دہرانی پڑتی، لیکن دہرایا نہیں جاتا. یہی وجہ ہے کہ نوافل کے بارے میں مسئلہ ہے کہ بھائی اگر انسان سفر میں ہے، سواری پہ ہے تو جس طرف سواری جا رہی، کوئی ضروری ادھر بھی مڑے ادھر بھی مڑے، جس طرف مڑے اس کی نماز ہو جاتی. وجہ یہی کہ اللہ ہر جگہ. یہی وجہ ابو حنیفہ سے کسی نے سوال کیا کہ تمہارا خدا کہاں ہے؟ تو دیا جلایا اور پھر اس کی آنکھ جب اوپر ہوئی تو کہاں کہ بتائے اس آنکھ کا رخ کس طرف ہے، یعنی آنکھ کس طرف جا رہی، تو کہاں کہ آنکھ تو چاروں طرف جا رہی. فرمایا جس طرح اس آنکھ کا مسئلہ ہے چاروں طرف تو ہمارا خدا بھی اس طرح. یعنی اس طرح کی باتیں بہت سی بے شمار ہوئی، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اصل جو ہمارا مسجد ہے وہ خدا. تو بعض نے کہا کہ اصل یہاں پر جو سجدہ تھا فرشتوں کا وہ خدا کو تھا، لہذا اس میں تو کوئی سوال نہیں، آج بھی ہم خدا کو سجدہ کر رہے ہیں تو یہ سب شرک والی بات تھی. اور مثل آدم تو کعبہ کے. تیسری بات تو گویا یہاں بہت سارے بے شمار سوالات پیدا ہوتے ہیں. ہاں کہ اس وقت تمام بنو آدم تھے نہیں، صرف آدم تھے. اور دوسری بات کہ یہاں پر جو حکم ہوا ہے فرشتوں کو ہوا ہے، اور فرشتے اور انسان، تم انسانوں کے لیے آج سجدے کی بات کر رہے ہو نا، تو فرشتے بھی قیاس کر کے کہہ رہے ہو تو فرشتہ اور انسان میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. فرشتوں کے اوصاف کچھ اور ہے، انسان کے اوصاف کچھ اور ہے. فرشتے مکلف نہیں ہیں. اور رہا مسئلہ کہ جنات کو حکم ملا تھا تو جنات نے تو کیا کہاں ہے کہ تم اس کی وجہ سے اپنا حکم ثابت کرو. اور اس کے علاوہ قرآن میں اس طرح سجدے کی بات برادران یوسف کے بارے میں ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف کو کیا تھا، تو وہاں بھی تفسیر میں بعض جگہ لکھا ہے کہ وہاں بھی اصل سجدہ اللہ کو ہے، وہ تو بھائی جو ہے وہ مثل کعبہ کے ہے. تو یہ بے شمار ایسے شواہد موجود ہے. ورنہ مسئلہ یہ خراب یہاں ہوگا کہ بھائی اگر اس طرح ہے تو یہ لوگ آج کریں گے، اور کرنے کے بعد تم اس پر کچھ بھی فتویٰ نہیں لگا سکتے. تم اتنا کہہ سکتے ہو کہ بھائی یہ غلط ہے. ہاں اگر شرک کہاں تو کہو گے کہ پھر پہلی شریعت بھی کیا شرک جائز تھا، تو وہ خاموش ہو جائے گا. لہذا خلاصہ یہ کہ یہ خدا کی صفات ہے، اور خدا کی صفت کبھی کسی کے لیے جائز اس طرح نہیں ہو سکتی ہے کہ بھائی جو ہے بندے کو سجدہ ہو جائے اور اس کے ساتھ خاص ہو جائے. اور قرآن میں جا وجہ خدا خود کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا. تو کفار جو ہے ہر چیز میں تو خدا کو مان رہے تھے،
اللہ کو واجب الوجود مان رہے تھے، پیدا کرنے والا اس کو مان رہے تھے، امور کو انجام دینے والا مان رہے تھے. جھگڑا ہے تو صرف ایک ہی بات میں ہے، وہ عبادت کی بات میں ہے. اگر خدا ہی یوں کہہ دے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم اس کو جو ہے جھک جاؤ انسان کو، تو اصل جھگڑا تو کفار کی اسی بات میں تھا کہ جھکنا تو صرف میرے لیے ہے. اسی لیے تو کلمہ یہ رکھا ہے، لا الہ الا اللہ. الہ اور عبادت میں جھکنا ہے تو الا اللہ صرف مجھے ہے. خدا کیسے یوں کہہ سکتا ہے کہ بھائی انسان، ہاں اگر کہے تو وہ عزیز ہے، لیکن یہ اس کی جو صفت ہے جس میں رات دن جھگڑا ہے، پورے قرآن میں وہ یوں کہہ رہا ہے او عبدو مجھے ہی خالص کرو، تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اس نے کہہ دیا ہو کہ انسان کو جھک جاؤ. لہذا یہاں صرف اتنی بات کہنے سے بات نہیں چلے گی. ہاں اس لیے یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ بھائی اس طرح یہ ہے، جائز ہے. اور اسی موضوع پر علامہ شبیر احمد جو ہے عثمانی شیخ الاسلام جن کا لقب تھا پہلے، وہ ان کا عربوں کے اندر مناظرہ بھی ہو چکا ہے ان کا اور وہابیوں کا. جس وقت نجدیوں کی حکومت تھی سعودی میں، تو اس وقت مناظرہ بھی اس موضوع پر اور جو ہے مواد بھی ہیں. تو ان کا علامہ کا بھی نظریہ یہی تھا کہ بھائی اس کو کفر نہ کہا جائے، کیونکہ پہلے یہ رہا ہے، پہلے شریعت میں رہا ہے اور کفر کبھی جائز نہیں رہتا، لہذا رہا ہے، لہذا اس کو کافر نہ کہا جائے، اس طرح تعظیم کرنے والے کو کافر نہ کہا جائے. لیکن علامہ کی بات میں بہت بڑا اضطراب ہے اور لوگوں نے جو ہے اپنی باتیں بھی کی ہے. خیر، تو اس پر باتیں جو ہے کافی پہلے ہو چکی ہے، صرف تعظیمی سے بات نہیں چلے گی. خلاصہ یہ ہے کہ یہاں سجدہ اصل اللہ ہی کو ہوگا اور اللہ ہی کے لیے ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کرے گا تو یہ ضرور شرک ہے. شرک کی تعریف اس پر صادق آئے گی. اور رہا مسئلہ کہ جہاں جہاں اللہ کے علاوہ کی بات ہے تو وہاں اصل تو اللہ کو سجدہ ہے، وہ بیچ میں جو کچھ ہے وہ صرف مثل کعبہ کے ہے یا اس کی کچھ نہ کچھ تعویل ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی پہلے جائز تھا آج یہ ہے تو وہ سب. تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم کو جھکو. اب چاہے جو بھی ہو، تعظیمی والا ہو، عبادتی والا ہو، یا خدا کو ہو یا جو کچھ بھی ہو، سب جھک گئے الا ابلیس. اور بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یار جھکنے سے مراد صرف یوں کرنا ہے، پورا سجدہ نہیں تو پھر تو کوئی سوال نہیں. لیکن یہاں سجدے کا لفظ جب آتا ہے تو اس سے مراد وضع الجبہ ہی ہوتا ہے، پورا اپنے آپ کو ڈال دینا، لہذا اتنا تو نہیں ہو سکتا. فسجدوا الا ابلیس، تمام جھک گئے سوائے ابلیس. اور اس نے اپنی دلیل پیش کر دی جس کی وجہ سے وہ نہیں جھکا. پھر اس کے بعد ابا، اس نے انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ وہ دلیل دیکھے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اب یہاں پر سوال یہ ہوا کہ اللہ نے جس وقت اس کو کہا اور اس نے انکار کیا تو اللہ نے اس کے بارے میں کیا حکم صادر کیا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ کافرین میں سے ہو گیا. جبکہ اللہ نے ارض و سما کی تخلیق کا ارادہ کیا اور اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان کو بھی بلایا. اور تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے بھی انکار کیا. کس بات سے؟ اس کو اٹھانے سے، یعنی تکالیف شرعیہ، تکلیفات شرعیہ کو اٹھانے سے انہوں نے انکار کر دیا. تو ابا تو اس نے بھی کیا اور ان کو جب بلایا تو انہوں نے بھی کیا. تو ان کے لیے، اس کے لیے تو وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. تو وہاں ان کو تو نہیں کہا کہ تم جو ہے یہ ہو گئے، جبکہ کہا اس کو کافرین کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اس نے ابا یعنی انکار کیا. کس اعتبار سے؟ تکبر اور گھمنڈ کرتے ہوئے. جبکہ انہوں نے فَأَبَيْنَ انکار کیا بتواضع، تواضع کے ساتھ، اے خدا ہماری کیا ہمت ہے کہ تیرے کام اور تیری تکلیفات کو ہم اپنے اوپر لے لے اور اس کو برداشت کر سکے. تو ان کا جو انکار ہے وہ تواضعاً ہے اور اس کا انکار تکبر اور گھمنڈ کے اعتبار سے ہے، جس کی وجہ سے اس پر فتویٰ لگ چکا اور ان پر نہیں لگا، کیونکہ انہوں نے گویا تکبر کے حساب سے انکار نہیں کیا بلکہ تواضع کے اعتبار سے کیا. ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین، اب اس کے دو معنی کہ وہ کافرین میں سے ہو گیا، انکار کیا جس کی وجہ سے وہ اب فتویٰ لگ چکا کہ من الکافرین. یا دوسرا اس کا معنی ہوگا وہ کافرین میں سے تھا، علم الہی میں پہلے سے، علم ازلی میں جو ہے وہ کافرین میں سے خدا کی نگاہ میں تھا. اب جب یہ پورا مکالمہ ہو چکا، فرشتوں کو کہا تم جو ہے تم نے مان لی، تم اپنے گھر چلے جاؤ. اس کم وقت کو وہاں سے نیچے دھکیلا اور ان دو کو کیا کیا؟ ان دو کو کہا تم چلے جاؤ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تم دونوں وہاں میری جنت ہے وہاں رہو. اب سوال، آدم تو پیدا ہو چکے، اب اس کے بعد
ہوا کی تخلیق جو ہوئی وہ کب ہوئی؟ دخول جنت سے قبل یا بعد دخول جنت؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ قبل دخول جنت سے قبل جو ہے ان کو پیدا کر کے پھر بھیجا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ بعد دخول جنت ان کو پیدا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پہلے پیدا ہو گئے، پھر پیدا کرنے کے بعد دونوں کو کہا کہ تم اپنی جگہ چلے جاؤ، پھر وہ گئے، پھر اس کے بعد وہاں جب رہ رہے تھے تو اس دوران اب وہ تو نیچے آ گیا، اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ اوپر نہیں جا سکتا، وہ جا رہا ہے، جا بھی رہا ہے، آ بھی رہا ہے۔ اب دوسری مرتبہ جب پھر اوپر گیا تو پھر جو ہے اس نے دوسرے قصے کے بارے میں شرارت کی اور پھر ان کو ہکا کے نیچے لے آیا۔